عزت والا، غلبے والا. الحمدللہ. عزت والا، غلبے والا، قوت والا ہے نا، یہ سب کیا اس نام کے مطلب ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس میں جو میں نے بتائی تھی کہ قرآن میں جو ہے یہ صفت بہت سارے الگ الگ ناموں کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہوئے آتا ہے. کئی مرتبہ اللہ خود کو عزیز الحلیم کہتے ہیں، عزیز الحکیم کہتے ہیں، عزیز الحمید کہتے ہیں. یعنی اللہ جو ہے عزت والے بھی ہے، حکمت والے بھی ہے، عزت والے بھی ہے، تعریف والے بھی ہے، عزت والے بھی ہے، عطا کرنے والے بھی ہے. یعنی عزت ہونے کے بعد عزیز ہونے کے بعد بھی وہ کیا کرتے ہیں، انسان کو عطا کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں اس پر، ہے نا، رحم کرتے ہیں اس کے اوپر. اور سارے اچھے نام کس کے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کے ہیں. عزت ساری کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت دونوں اللہ ہی تعالیٰ دینے والا ہے. اللہ ہی کیا ہے؟ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا ہے. انسان جو ہے ہم کو عزت یا ذلت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتے. یہ بات ہم کو ہمارے اپنے آپ کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ کلیئر کرنی ہے نا. ہم دنیا میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ عزت ڈھونڈ رہے ہیں. حالانکہ عزت کا وعدہ کون کر رہا ہے؟ عزیز خود کرتا ہے. عزیز الرحمان خود کر رہا ہے عزت دینے کا وعدہ. کہہ رہا ہے میں عزت دینے والی ذات ہوں نا، میں دوں گا تم کو عزت. تم انسانوں میں عزت کیوں تلاش کرتے ہو، ہے نا. اور جو بھی اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے وہ جو ہے اللہ کی شان میں کوئی گستاخی اس سے ہوتی نہیں ہے. اور اللہ ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ عزت جو ہے وہ کیا کہا تھا ہم نے کہ اللہ کی اظہار ہے، کبریائی اس کی چادر ہے. جو اسے اس سے چھین لے اللہ اس کو کیا دے گا؟ عذاب دے گا. یعنی جو انسان اپنے لیے عزت کو پسند کرے اللہ سے زیادہ، تو اللہ کہتا ہے ایسے انسان کو میں کیا دوں گا؟ عذاب دوں گا. یعنی اگر کوئی جو ہے وہ عزت چاہے گا اللہ سے زیادہ، یا چاہے گا کہ کوئی اس کی فرما برداری کرے، کوئی اس کی بندگی کرے، کوئی اس کو زیادہ عزت دے، تو ایسے انسان کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے انسان کو جو اللہ پسند نہیں کرتے. ایسے انسان پر اللہ کیا دیتے ہیں؟ عذاب دیتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے کہا اللہ جو ہے صرف عزت دینے والے ہیں، اللہ جو ہے وہ صرف عزت دیتے اور لیتے بھی ہیں. عزت دینے والے بھی اللہ ہے اور عزت لینے والے بھی اللہ ہے. اور اللہ عزت کس کو دیتے ہیں؟ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ ویری پہ ہی گڈ، ماشاء ڈیپینڈ اللہ. ہوتا ہے. وہ جو اللہ جسے کا چاہتا بندہ، ہے اسے دیتا ہے، جسے وہ اللہ چاہتا جس کو ہے. چاہتا ہے اسے دیتا ہے. ویری گڈ سسٹرز. اللہ جس سے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو، اپنے مومنوں کو، اپنی فرما بردار کرنے والے لوگوں کو دیتا ہے. اور اللہ یعنی کیسے عزت دیں گے ہم کو؟ پیسہ دے کر عزت دیں گے، علم میں پیسے عزت دے دیں کر، گے، رزق دے کر، ہدایت دے کر، نیکی، ہدایت دے کر. ویری علم دے کر، ہدایت دے کر. کیونکہ دیکھو ہمارے لیے عزت کیا ہوتا ہے؟ پیسے کے معاملے میں ہوتا ہے. مانیٹری ویلیو دیکھتے ہیں ہم. جس کے پاس زیادہ مال اس کی زیادہ عزت. لیکن جس کے پاس زیادہ علم ہے نا، دین کا علم، اور ویسا عمل کرنے والا ہو، صحیح علم پانے والا ہو، ایسے انسان کی عزت نا اللہ کے سامنے کیا زیادہ ہے. تو ہم کو کس کے سامنے عزت بنانی ہے؟ اپنے دنیا والوں کے سامنے جو بھول جائیں گے. ایک غلطی ہم کریں گے وہ سارے اللہ کے ہمارے اچھے سامنے. کاموں کو بھول اللہ جاتے کے ہیں. سامنے. تو ہم کو عزت کس کے سامنے بنانی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے سامنے. جزاک اللہ خیر سسٹرز. اور اللہ جو ہے رزق کی تقسیم جو ہے وہ خود کرتے ہیں. اور ویسے ہی اللہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ. رزق کی تقسیم بھی اللہ خود کرتے ہیں اور ویسے ہی عزت کی تقسیم بھی جو ہے اللہ وہ خود کرتے ہیں. اور اللہ سے بڑھ کر کوئی عزت کرنے والا نہیں. اور ہمارا حق اس بات پر کیا ہے کہ ہم اللہ کی صفت کو پہچانیں اور ہم اللہ کا ویسا ہی حق ادا کریں. یقین رکھے اس بات پر ہمیں نا. اور جو ہے آخرت کی رسوائی سے جو ہے ہم کو ڈرنا چاہیے. کیونکہ اللہ جب ہم کو عزت دے گا، یعنی اللہ کیا کریں گے نا کہ ہاں اللہ جو ہے ہم کو کہاں عزت دیں گے؟ پھر قیامت کے دن بھی عزت دیں گے. تو ہم کو کہاں عزت چاہیے؟ دنیا میں نہیں چاہیے، آخرت میں چاہیے نا. اور اللہ نے کیا کیا؟ ہم کو اس کا وعدہ کیے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا اللہ دشمن بن جائے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. اور اللہ کن لوگ پسند نہیں کرتا ہے؟ جو تکبر کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تکبر کرنے والے، نافرمانی ریاکاری کرنے والے، والے، ہاں ریاکاری کرنے والے، ظالم لوگوں، لوگ. حد ویری سے گڈ بڑھنے ماشاء والوں اللہ. کو، حد سے اور بڑھنے مظلوموں والے، پہ ظلم کرنے والے.
वेरी दिखावा गुड, करने वाले उनको, दिखावा करने वाले। जो अल्लाह और अल्लाह की नाफरमानी करते, अल्लाह उनके रसूल की नाफरमानी करते, उनको भी अल्लाह ताला माशाल्लाह, पसंद अल्लाह और नहीं उनके रसूल की नाफरमानी करने वाले, तो ये सब लोगों को जो है अल्लाह पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को अल्लाह कभी इज्जत नहीं देंगे जो क्या है दीन से दूर है, अल्लाह और उनके नबी से दूर हो। जो इंसान जो है वो हर चीज से दूर हो। और याद रखना, इंसान की कामयाबी किस में है? अल्लाह दीन की में, इबादत में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के बंदगी अल्लाह के में, इबादत करने, दीन में, दावत में, उनकी फर्मा कुरान का बरदारी में, दावत, कुरान में, दीन के दावत यही कहना, सब में क्या है? कुरान सॉरी मैंने चैट्स पढ़ी नहीं। और इसी में क्या है, अल्लाह जो है हमको क्या करेंगे? इज्जत इज्जत देंगे। उसके बाद अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसको क्या देते हैं? इज्जत देते हैं और हिदायत देते हैं। हिदायत देते हैं। हाँ, इज्जत देते हैं, हिदायत देते हैं। जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह क्या कहते हैं पता है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते कि तुम क्या करो, उससे मोहब्बत करो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या करते? पूरे आसमान के फरिश्तों से कहते हैं कि देखो अल्लाह जिस उससे मोहब्बत करा, तुम भी क्या करो, उससे मोहब्बत। और ठीक है, मैंने बताई थी कि वो लोग, मैंने बताई थी कि किन किन चीजों में जो है अल्लाह की इज्जत है। बताएगा कोई कि इज्जत किन कामों में है? इबादत करने में और तिलावत करने में, इबादत करने में नबी इज्जत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करने में, दूसरों मदद, की वेरी गुड हेल्प करने माशाल्लाह। में, दूसरों को मदद और करने अपना में, इखलाक अच्छा होना चाहिए दूसरों के तो लिए। ये और सारी हम चीजें हमारी किस में आती है? ईमान, ईमान में, बंदगी में, फर्मा बरदार, हमारा अखलाक, हमारे अच्छे काम, हमारा इंसान से अच्छा रहना, ये सब इस्लाम का हिस्सा है और हम ये हिस्से को समझते नहीं। ये सारी चीजें हमको दीन सिखाता है, लेकिन हम जो है इस बात को नहीं समझते। जो हम ये सब करते हैं ना, यानी हम क्या कर रहे हैं? हम दीन फॉलो कर रहे हैं, हम दीन की फर्मा बरदारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ने कहा ना, तो इज्जत किसमें है? हमारी इस्लाम में है। ईमान को, इस्लाम जो है वो क्या करता है? ईमान को जो है, हमारे ईमान को बढ़ाता है। और ईमान जो है ना हमारा, वो हमको दुनिया में क्या दिलाएगा? इज्जत दिलाएगा। अल्लाह की इताअत में जो है हमारे लिए क्या है? इज्जत है। इस कुरान को, इस किताब, ये अल्लाह ने इज्जत का वादा किया है। अल्लाह कुरान में खुद कहते हैं कि मैं इस किताब से जो हूँ, बहुतों को जो हूँ मैं इज्जत। आप में से कोई मेरे को समझाएगा कि अल्लाह एक किताब से किसी, कुछ लोगों को जिल्लत देते हैं और कुछ लोगों को इज्जत? आप लोग में से कोई बताएगा कि अल्लाह कैसे इस किताब से कुछ लोगों को इज्जत देते हैं और कुछ लोगों को जिल्लत देते हैं? अल्लाह पाक जैसे कोई, सॉरी सिस्टर इरम, आप अनम्यूट कर लीजिए ना प्लीज। कुरान से, जी अपी बोलूं मैं? अभी सुन रही हैं आप हमें? हाँ हाँ, अब मुझे आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी, मैं कह रही हूँ कि अल्लाह ने कहा है कि कुरान से ही गुमराही है और कुरान से ही वो हिदायत है। तो आप जैसे कुरान को अपनी जिंदगी में तब्दील करेंगे, अल्लाह आपको वैसी चीजें देगा। अगर आप अपनी इज्जत पाने के लिए आप ये चाहते हैं कि मुआशरे में हमें वैल्यू मिले, इसलिए हमारे इल्म में इजाफा हो और हम उस पे अमल ना करें, तो अल्लाह ऐसी चीजों में आपको रुसवाई देगा। और अगर आप दिल से चाहेंगे, क्योंकि दिल की नियत अल्लाह अल्लाह ही जानता है, अल्लाह छुपे और खुले राजों को जानने वाला है। और अगर आप सच्ची नियत से ये चाहेंगे कि हम अपनी चीजें दूसरों तक कन्वे करें और उस चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें, नबी की सुन्नतों को फॉलो करें, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपनी मतलब इज्जत बढ़ाने में। अल्लाह आपको खुद आपकी इज्जत को बुलंदी तक ले जाएगा। वेरी गुड माशाल्लाह। अल्लाह ने कुरान में जो है इसके बारे में कह दिया है ना कि मैं जो हूँ किताब से जो है, इस किताब से बहुतों को इज्जत दूंगा और बहुतों को जलील करूंगा। और ये दुनिया के मामले में जो सिस्टर ने बताया वैसा भी, उसके अलावा आखिरत के मामले में जैसी जिंदगी हम दुनिया में गुजारेंगे, अगर हम ये किताब के सिलसिले में, अगर ये किताब के मुतालिक हम जिंदगी गुजारेंगे और हमारी मौत आ जाए, तो हमको जो है वैसा रुतबा जो है वो आखिरत में दिया जाएगा। पूरे दुनिया के सामने, पूरे लोगों के सामने अल्लाह हमको उस दिन इज्जत देगी। अगर हमने जो है कुरान की नाफरमानी की, इसको पीछे छोड़ दिया, तो उस दिन जो है हम क्या हो जाएंगे? जलील हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे, है ना। हमारे पास जो है कोई ठिकाना नहीं होगा जानने के लिए, कोई सिफारिश ही नहीं होगा उस दिन। तब हम क्या करेंगे? जलील महसूस करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह सिस्टर इरम।
اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, لوگوں سے برے طریقے سے جو ہے وہ بہیو کرتے ہیں, یہ سوچ کے کہ اگر میں اس سے غصے میں رہوں گی یا اگر میں اس سے ٹیڑھی بات کروں گا تو میرے سے ڈرے گی ہے, میری عزت کرے گی ہے. لیکن یاد رکھنا کہ وہ جو عزت ہوگی نا وہ وقتی طور پر ہوگی. وہ انسان آپ کی نا آپ کے سامنے آپ کے منہ پہ عزت کرے گا, لیکن آپ کے پیٹ پیچھے جو ہے نا آپ کو پسند نہیں کرے گا. اور یاد رکھنا جو لوگ اللہ کے لیے معاف کر دے, اللہ کے لیے جھک جائے, اس کے لیے کیا ہے, عزت ہے. جو تھوڑا جھکتا ہے نا, اللہ کہتا ہے میں اس کو بہت بلند مرتبہ دیتا ہوں. لیکن ہم جو ہے وہ نہیں سمجھتے, ہم سوچتے ہیں میں سے چھوٹی ہے, میں اس کے سامنے کیوں جھکوں, میں اس سے کیوں معافی مانگوں, میں اس کو کیوں سامنے سے بات کروں, میں کیوں سامنے سے سلام کروں. لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہے نا کہ اللہ کا معاملہ کیسا. اللہ کہتا ہے تو میرے لیے اس کے سامنے جھک, تو میرے لیے اس کے سامنے رہ, میں کیا کروں گا, میں تیرے کو بلند کروں گا. اللہ کہتے بلند, بلند یعنی کیا, آخرت کے معاملے میں. اللہ کہتے ہیں کہ جو آخرت میں نا قیامت کے دن نا جنت کے بھی درجے ہوں گے, ہر چیز کے نا درجے ہوں گے. سب سے چھوٹی جنت, اس سے بڑی, اس سے بڑی, ہر چیز کیا ہوگی, درجوں کی ہوگی, بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر, تمہارے اعمالوں کے حساب سے. تو اللہ جب بلندی کا وعدہ کرتا ہے نا تو یعنی اللہ ہمارے مرتبے بلند کریں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, یعنی ویسا معاملہ, ویسی جنت انشاءاللہ جو ہے ہم کو ملے گی. اور وہ لوگ جب اللہ کچھ کہے تو کہہ دے لبیک یا سمعنا و اطعنا, میں نے سنا, میں نے اطاعت کی, یا کہہ دے یا اللہ میں حاضر ہوں. ایسے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے, عزت ہے. یعنی جو اللہ کی عزت رکھے, اللہ کی رسپیکٹ رکھتا ہے نا انسان, جب اللہ کچھ کہہ رہا ہے وہ کر لے, یعنی ہم کیا کر رہے ہیں, اس کی رسپیکٹ رکھیں. دنیا کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, ہم کیا بولتے ہیں بچہ عزت دار ہے. ہم کب سمجھتے ہیں کہ بچہ جو اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتا ہے, جب وہ بچہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا ہے نا. تو ہم دنیا کے معاملے میں کیا کہتے ہیں کہ بچہ اپنے ماں باپ کی اتنی عزت کرتا ہے. جب انسان اللہ کا کلام, اللہ کا کال آنے پر لبیک کہے, یا اللہ کا کال آنے پر سمعنا و اطعنا کہے, تو اللہ جو ہے ایسے انسان کی جو ہے عزتوں کو بڑھاتا ہے. اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے دنیا میں, اور وہ اللہ کے لیے خاموش رہے اور کسی پر بھی ظلم نہ کرے, تو اللہ کہتے ہیں ایسے انسان کے لیے جو ہے بہت عزت ہے. اب ذلت کس کے لیے ہے, ذلت کن لوگوں کے لیے ہوگی, نافرمانیوں کی. ویری گڈ, ماشاء اللہ, نافرمانیوں کے لیے. نافرمان کس کے, کن کن اللہ چیزوں کے اور نام, رسول کا. اللہ, ان کے رسول, اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. اور اس کی کتابوں کی اللہ اور ان کے رسول کے, اور کس کے نافرمان, کتابوں کے. یاد رکھنا بہنوں, کتابوں کے نافرمان, جو کتاب کو پورا نہ لے یا آدھا لے اور آدھا نہیں لے. اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو بھی رسوا کر دیتا ہوں. سورہ بقرہ میں اللہ خود کہتے ہیں نا کہ زبان سے ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو ماننا ہے, اس کو پسند کرنا ہے, اس کے احکام کو لے لینا ہے, اور جو ایسا نہ کرے ان کے لیے قرآن میں بہت سی وعیدیں آئی ہے. دنیا جو ہے اللہ ایسے لوگوں کی کیا کر دیتے ہیں, رسوا والی بنا دیتے. ہم لوگ نا دنیا میں بہت تکلیفوں سے گزرتے ہیں, ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کیوں ہمارے ساتھ اتنے رسوائی کا کام ہو رہا ہے, اللہ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, کیوں مسلمان اتنا تکلیف میں, کیوں معاشرہ اتنا تکلیف میں, کیوں مسلمان جو ہے اتنا ظلم کیا جا رہا ہے ان پر. سوال کے جواب ہمارے سامنے اس کتاب میں دیے ہوئے. مسلمان کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں, گلی گلی میں نافرمانیاں ہو رہی ہے, زنا عام ہو گیا ہے, شرک عام ہو گیا ہے, شرک سمجھتا ہی نہیں انسان, ایسے شرک میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو شرک نہیں لگتا ہے. وہ زنا تو اتنا عام ہو گیا کہ ہر گھر کا بچہ جو ہے وہ زنا میں ہے, ہر گھر کا بچہ جو ہے ایسے غلط کاموں میں ہے, ہر گھر کا بچہ جو ہے وہ بہت غلط سنگتوں میں ہے. اور پھر ہم اللہ سے ایسے سوال کرتے ہیں, جب اللہ نے کہہ دیا جب تم میری نافرمانی کرو گے میں تمہیں رسوا کروں گا, تو ہم اللہ سے یہ سوال نہیں کر سکتے بہنوں, ہم اللہ سے کوئی بھی چیز کا سوال نہیں کر سکتے. اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. یاد رکھنا, ہم اللہ کی وعیدوں کو قرآن کی جو ہے بہت لائٹ لیتے ہیں.
قرآن کے احکاموں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. کچھ لوگ نماز پڑھتے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، کچھ حج کرتے پر نماز نہیں پڑھتے، جو ہے کچھ ہے جو صرف قرآن پڑھتے سنتوں پر عمل نہیں کرتے. لیکن یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یعنی سنتوں پر عمل کرنا بھی جو ہے وہ ایک قرآن کا حصہ ہے. قرآن میں اللہ کلیئرلی کہتے ہیں اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے نا. کیا ہے وہ اطاع اللہ یا اطاع الرسول ہے نا. تو ہم کو اطاعت اس کی کرنی، اللہ کی بھی کرنی ہے، اور ہم کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے. یہ بھی کیا ہے قرآن کا حصہ ہے، یہ بھی جو ہے قرآن کا احکام ہے. قرآن اللہ کی حکمت کی کتاب ہے، اس سے ہم جو ہے اس میں چوز نہیں کر سکتے. ہم کو انشاءاللہ کم از کم کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر ایک بات پر کیا کریں، ایمان لے کر آئے، ہے نا. پھر جو ہے ہم کو کیا نہیں کرنی ہے، اللہ کے احکامات کی مخالفت نہیں کرنی ہے. جب اللہ کا کوئی احکام آئے تو ہم کو کیا نہیں کرنی، اس کی مخالفت نہیں کرنی کہ ایسا کیوں کہا گیا، ایسا کیوں نہیں آیا. بہت سے آج کے بچے کہتے ہیں نا کہ کیوں ساری آیتیں جو ہے وہ ایک طرفہ ہے، یا کیوں اتنا مشکل ہے، یا کیوں اللہ نے ایسی رولز بنائے ہیں، یا کیوں اللہ نے ایسا کیے. ہم قرآن کی آیتوں کی بہنوں مخالفت نہیں کر سکتے. ہم ایک طرفہ چیزوں کو جانتے ہیں. اللہ جو ہے وہ سب پوری کائنات کے حساب سے جو اللہ نے فیصلے کرے، ہم اور آپ کے حساب سے نہیں. اگر ہم فیصلے کریں گے تو ہم جن کو جانتے ہیں ان کے حساب سے ہی کریں گے نا. لیکن اللہ نے جب فیصلہ کیا نا، اللہ نے پوری کائنات کا سوچ کے فیصلہ کیا. تو اللہ بہتر جانے کہ اللہ نے کیوں کسی چیز کو منع کیا. اینڈ وتھ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ جو اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہے اور جو اس چیز میں مبتلا ہے، وہ لوگوں کی زندگی رسوائی والی ہی ہے. اگر میں وہ شراب کا مثال دے دوں، یا میں جوا کا مثال دے دوں، یا میں انٹرسٹ یعنی ربا کا مثال دے دوں، تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان برباد انہی 3 چیزوں میں ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو ہے پہلے سے ہی بہت بڑے گناہ ہے. زنا والے لوگ جو ہے سب سے بڑا اللہ نے اس کو حرام کیوں ٹھہرایا ہے؟ کیونکہ زنا میں جو ہے انسان شادی تو کرتا نہیں ہے، گمراہیوں میں رہ جاتا ہے، اور ایک جو ہے حرام رشتے میں بن جاتا ہے. پھر جو ہے بہت تکلیفوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، نہ کوئی شادی ہوتی نہ کچھ. اسے اللہ نے پہلے کیا کر دیا، اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے ایمان والوں کے لیے اس چیز کو حرام ٹھہرا دیا. لیکن ہم جو ہے وہ نہیں سمجھتے. اور یاد ہے مثال تو ہمارے پاس بہت ہے جو ہمارے تاریخ بتاتے ہیں. فرعون کا، نمرود کا، قارون کا، سب نے نافرمانی کی. فرعون نے کہا کہ میں رب ہوں نا. فرعون نے ویسی عزت چاہا جو اللہ کی تھی. فرعون نے کیا کہا کہ میں رب ہوں، لیکن جو ہے اس کو اللہ نے پھر کیا کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا، کیونکہ اس نے وہ عزت چاہی جو صرف کس کی ہے، صرف اور صرف رب کی ہے. تو ہم بھی جو ہے دنیا میں وہ عزت نہ جانے بہنوں. جب ہمارے پاس کوئی علم آئے، جب ہم کوئی اچھا کام کرے، جب ہمارے طرف سے کچھ اچھا ہو، تو ہمیشہ یہ کہنا کہ میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے کرنے کا میرے کو طاقت دی، قوت دی تو میں نے کر پایا. کبھی مت کہنا کہ ہاں میں نے کری. جب انسان کے اندر یہ ریاکاری آ جاتی ہے، جب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے کری، یہ میری کوالٹی ہے، میں یہ کر سکتی ہوں، یہ بھی جو ہے نا وہ اللہ کو ریپلیس کرنے جیسا ہو جاتا ہے. یہ بھی جو ہے وہ عزت چاہنا ہو جاتا ہے جو کس کا ہے، صرف اور صرف اللہ کا ہے. ساری عزت صرف اور صرف اللہ کی ہے، ایمان اللہ کا ہے، اور یہ سب کس میں ملے گا، صرف اور صرف ان کی تابع داری میں ملے گا. مال ہوگا لوگوں کے پاس لیکن عزت جو ہے وہ نہیں ملتی، کیونکہ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے گھر میں جو ہے ہم کو صرف کس کا نام لینا ہے، صرف اور صرف اللہ کا نام لینا ہے. اور ہم کو جو ہے کسی کو بھی اللہ کے گھر سے نہیں روکنا ہے. ایسے بھی لوگوں کو جو اللہ پسند نہیں کرتا. پھر ہم کو کیا کرنا ہے، علم جانے بغیر جو ہے جھگڑے نہیں کرنے. بہت لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، علم جانے بغیر کیا کرتے، مخالفت کرتے، آپس میں جھگڑے کرتے، آپس میں بحث کرتے. آدھا علم پر درمیانی علم جان لیتے، دنیاوی علم کی بنا پر کیا کرتے، جھگڑے کرنے لگتے ہیں، اور خود بھی بہک جاتے اور دوسروں کو بھی بہکا دیتے ہیں. کیونکہ اس جھگڑے میں وہ ایسی باتیں کہہ دیتے جو کیا ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے الگ ہوتی ہے. اس لیے ہم کو جو ہے یہ سب چیزوں سے بچنا ہے. اگر ایسا وسوسہ آئے تو اصلاح کر لے، اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ سے معافی مانگ لے، اور اللہ کا فیصلہ ہی کیا سب سے بہترین ہے. اور کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں نا جس میں انسان جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جو ہے نا وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں.
میں نے اسٹارٹ میں ہی کہا نا، دنیا میں کیا انسان کو شہرت کی طلب ہے، نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ میں جو ہوں نا یہ کس کے لیے کر رہا ہوں، تعریف کی خواہش سے کرتا ہے انسان دنیا میں۔ انسان کی مدد کیوں کرتا ہے کہ میری تعریف ہو، میری واہوائی ہو، لوگوں کے سامنے کروں، لوگ دیکھیں، لوگ جانیں۔ لیکن یہ سب جو ہے اللہ جو ہے اس چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنی نیکی کے ذریعے تعریف کی خواہش حاصل کرنا چاہے، اللہ قیامت کے دن اس کا شہرت کا ایسا حال کرے گا سب کے سامنے، اس کے دلوں کو جو ہے بیان کر دے گا سب کے سامنے، اس کی نیتوں کو سب کے سامنے جو ہے اللہ ظاہر کر دیں گے۔ نمازوں کو ادا کیا کرو بہنوں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم سب صدقہ دینے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے بہت سی ایسی باتیں آئی ہے کہ کیوں ہم جو ہے اللہ کا یہ صفت سے اللہ کو پکارے، کیونکہ یہ جو صفت ہے نا یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہی کیا ہے، غالب ہے۔ یعنی جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرے، یعنی اللہ کسی چیز کا جب فیصلہ کرے تب اللہ کو جو ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور یہ جو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ اس بات کا دلیل ہے کہ اللہ عزیز ہے، اللہ عزت والا ہے، اللہ کسی کی پرمیشن کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے نا۔ دعاؤں میں اسلام کو مبتلا کرو، ہماری دعائیں جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہمارا اس نام پر اور اللہ کی اس تعریف پر جو ہے، اللہ کی اس کوالٹی پر جو ہے ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ پہلے ہم کو کیا کرنا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھانا ہے، ہمارے یقینوں کو بڑھانا ہے۔ اسی لیے ریویژن کیا جاتا ہے، اسی لیے جو ہے ہم لوگ یہ نام سیکھتے ہیں تاکہ اپنے رب سے جو ہے ہم روبرو ہو پائے کہ ہمارا رب کون ہے۔ جتنا ہمارے رب کو ہم جانیں گے، سمجھیں گے، ویسے ہم دعائیں کریں گے، ویسے ہمارے نماز میں خشوع خضوع بڑھے گا، اور ویسے اللہ جو ہے ہم کو پسند کریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعاؤں میں کیا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ جو ہے وہ کیا ہے، مخلوق پر غالب ہے، اللہ جو ہے وہ کیا ہے، سب سے طاقتور ہے، اور اللہ کی ہی کیا کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے جس کا کوئی معبود نہیں ہے۔ ساتوں آسمانوں کو جو ہے اللہ تھامنے والا ہے کہ وہ زمین پر نہ گر جائے۔ ہم نے کبھی ان باتوں پر غور و فکر نہیں کیا کہ کون آسمان کو تھاما، کس نے زمین بنایا ہے، کس نے زمین پر ان بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھا ہے تاکہ زمین جو ہے وہ اڑ نہ جائے۔ کتنا ہمارے رب نے ہماری سوچا، لیکن ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں، ایسے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے ان شروں سے پناہ دے، اور تعریف والا بھی جو ہے وہ تو ہی ہے اور تیرا کوئی معبود نہیں۔ ایسی دعاؤں کو، اللہ کے اس نام کو جو ہے اپنی نمازوں میں شمار کرے، اپنی دعاؤں میں جو ہے شمار کرے، اپنے سے بڑوں کی عزت کرے، اپنے سے زیادہ عمر والوں کی بھی عزت کرے، علم یا مقامی اعتبار سے ہو تو اللہ جو ہے ان ایسے لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ بزرگوں کی عزت کرے، اللہ نے جو ہے ان کو بڑا بنایا نا آپ کے اوپر، اللہ نے ان کو عمر اور مرتبہ آپ کے اوپر دیا ہے، یعنی ہم کو کیا کرنی ہے، ان کی عزت کرنی، لیکن ہم کو ویسی عزت نہیں کرنی جیسے کس کی ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ یعنی ہم کو جو ہے خیال ہم کو ایسا رکھنا ہے اس کا کہ جس سے اللہ نے عزت دی ہے اس کی ہم عزت کریں، یعنی حسد جلن جو ہے ہم نہ کریں۔ اللہ نے جو بندے کو جو ہے ہم سے اوپر بنایا ہے، ہم سے بڑا بنایا ہے، تو ہم جو ہے ایسے انسان کو نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد میں جاننا چاہتی ہوں کہ جو اللہ کا نام الجبار ہے اس کا کیا میننگ آتا ہے؟ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا الجبار کا مطلب نہیں، آپ کی آواز کٹ رہی سسٹر، سوری۔ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا الجبار کا ویری گڈ۔ مطلب ٹوٹے دلوں کو تسلی مخلوق بخشنے پر والا، بلند اور اصلاح کرنے والا، اصلاح کرنے والا، مخلوق پر بلند اور کمزور کی خستہ حالت کو دور کرنے والا، جبروت والا، یہ سب کیا ہے، جبار کے معنی ہے۔ جبروت والا، یہ سب کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو بہت زیادہ طاقتور رکھے۔ اردو میں یہ نام آتا ہے نا جابر، لوگ نام بھی رکھتے ہیں، تو جابر کا مطلب کیا، یعنی ظالم انسانوں ہے۔ پر ظلم کرنے والا۔ ہاں، لیکن عربک میں جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایسا جو کیا کرتا ہے، مخلوق پر بلند ہو، جو اصلاح کرتا ہو، جو کمزور کی خستہ حالت کو دور کرتا ہے۔ یعنی اللہ کون ہے، اللہ جبار ہے، اور ہم کیا ہے، ہم وہ کمزور لوگ ہیں، اور اللہ جو ہے ہماری حالتوں کو، ہمارے خستاؤں کو دور کرتا ہے، اللہ ہماری اصلاح کرتا ہے، اللہ ہم پر بلند ہے۔ جو ہمارے دل جو ہے وہ ٹوٹے ہوتے ہیں، جب ہمارے دن اچھا نہیں جاتا تو پہلے انسان کیا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میرے کو آج صحیح نہیں لگ رہا،
آج دن اچھا نہیں گیا، آج تکلیف ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹے دلوں کو کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اور ان نمازوں کے بعد، ان دعاؤں کے بعد اپنے آپ ہمارے دل میں ایک تسلی سی آ جاتی. کیسے؟ کیونکہ ہے وہ رب جو کیا ہے، تم کو سن رہا ہے. احساس سے اللہ کیا ہے؟ عزیز بھی ہے، لیکن اللہ ساتھ میں کیا ہے؟ جبار بھی ہے. احساس کے بلند کے باوجود اللہ کیا کرتے؟ اپنے بندوں کی پوری اصلاح کرتے، بیمار کو شفا کرتے، خوف سے امن دیتے، ناکامیاب کو کامیاب کرتے، اور مخلوق پر کیا ہے؟ بلند، یعنی کہ مخلوق پر پورا پاور ہے، پورا کا پورا بلند ہے، چھائے ہوئے ہیں ان پر. اور اللہ کے حکم کے علاوہ جو ہے کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ بہت زبردست ہے، اللہ جو ہے نا بہت قوت والا ہے. اگر اللہ کے پاس اتنا پاور ہے کہ اللہ چاہتے نا تو ہم سے جو ہے جو چاہتے وہ کرا سکتے، لیکن اللہ نے ہم کو کیا دی؟ اختیار دی کہ ہم جو ہے وہ چوز کرے کہ ہم کو اپنی زندگی میں ہمارے لیے کیا چاہیے نا. اللہ جابر بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. یعنی جب ہم دل ٹوٹا ہوتا ہے تو اللہ ہم کو کیا کرتے ہیں؟ تسلی بھی دیتے، اس مشکلات سے نکالتے بھی ہے. اللہ ہم کو حفاظت بھی دیتے، اور اللہ ہم کو صحیح راستہ بھی بتاتے ہیں. اللہ ایسا جبار ہے جو رات میں اندھیرے میں جو ہے ہم سے پوچھتا ہے کہ کسی کی کوئی دعا ہے جو میں قبول کروں، ہے تو مانگو میں عطا کروں گا، بخشش مانگو گے تو بخش دوں گا. یہ ہے وہ جبار. دنیا کے معاملے میں ایسے جبار نہیں ہوتے. دنیا کے معاملے میں جب انسان ظلم کرنے لگتا ہے نا تو وہ کسی کا نہیں سوچتا ہے، لیکن ہمارا رب وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ ہماری سنتا بھی. اتنی طاقت والا ہونے کے بعد، اتنا پاورفل ہونے کے بعد، دنیا میں کسی کے پاس اتنا پاور آ جائے تو وہ کسی کی سنتا ہی نہیں، کیونکہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے انڈر لوگ رکھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کی سنتا نہیں ہے. لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے جو اپنی بندوں کی سن رہا ہے. فرشتے صرف کیا کر رہے ہیں؟ بات کو لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن. لیکن سنتا کون ہے؟ اللہ. جانتا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے اللہ اس کو صحت دیتا ہے، تکلیف ہوتا ہے اس کو اصلاح کرتا ہے، پریشانی ہوتی ہے اللہ اس کو دور کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے جب انسان پر آزمائش ہو اور بندہ جو ہے وہ شکوہ نہ کرے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اسے اپنے قید سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ اس کو بہترین گوشت عطا کرتا ہے، بہترین خون دیتا ہے اللہ اس کو. اور اگر وہ اس کے بعد جو ہے وہ درست ہو جائے تو اللہ جو ہے اس کو بہترین سے بہترین جو اللہ اسے کام بھی لیتا ہے. بندوں کی اصلاح کو، حالت کو جو ہے اصلاح کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے جبار. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ انسان جو ہے دوسروں کو لے کر، ملک کی لے کر، زندگی کی حالت سے پریشان ہوتا ہے، تب ہم کو اللہ کو اس نام سے پکارنا ہے، دعاؤں میں اس نام کا شمار کرنا ہے کہ اے جبار تیرے پاس اتنا طاقت، اتنا قوت والا ہے، میری اس تکلیف کو دور کر دے، میرے خوف کو امن سے بدل دے اللہ، میری پریشانی کو تو کیا کر دے؟ حل کر دے. بھروسہ کر کے دیکھو، اس نام پر ایمان ڈالتے ہوئے اللہ سے دعا کر کے دیکھو. اللہ اپنے قوت سے کیا کرتے؟ اپنے فیصلوں کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور کوئی بھی جو ہے اللہ کے حکم کا تابعدار ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے حکم کو روک سکے. سب قوت جو ہے وہ کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. اس کے بعد ہم نے بہت سی جو ہے آیتیں دیکھی تھی جس میں جو ہے بہت سی ایسی بات آتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ غلبے والا ہے. اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کسی کے آگے جواب دار نہیں ہے. اللہ جو ہے ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. فرق ہے کس میں؟ خالق اور مخلوق میں. یہ ہمارے لیے سمجھنا بہنوں بہت ضروری ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے. ہم انسانوں کو جو ہے خالق کے برابر نہیں کر سکتے، چاہے وہ انسان علم والا ہو یا پیسوں میں زیادہ ہو یا وہ بہت اچھا انسان ہی کیوں نہ ہو. خالق اپنی جگہ ہے اور وہ انسان اپنی جگہ ہے. ہم وہ چیزیں اس کے ساتھ نہ کریں جیسا حق کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا ہے. جب اللہ نے کسی کے لیے فیصلہ کیا، اللہ نے جب کسی قوم کے لیے، تو نہ کسی نے اس کو بدلا، لیکن اللہ نے ہم کو صرف کیا دیا؟ مہلت دی. ہم سب کے پاس کیا ہے؟ مہلت ہے. قوم نوح پر جب عذاب آیا پانی کا، زمین کا، آسمان کا، تب کسی نے اس کو نہیں روک پایا. قوم صالح پر جب آیا کوئی نہیں روک پایا. قوم ہود پر آیا کسی نے نہیں روکا. عاد والوں کا بھی کوئی قوم نہیں روک پایا. بہت طاقتور تھے، لمبے لمبے گھر بناتے تھے، لیکن کوئی روک نہیں پایا. قوم فرعون، یاد رکھنا جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تب کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. بہت ایسے لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں نا
کہ شاید جو ہے وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، شاید جو ہے اللہ جو ہے وہ کیا ہے، جبرن ہے، قیامت کے معاملے میں ہم کچھ نہ کر پائے. یعنی آندھی جو ہے ہم نہیں روک سکتے نا، زلزلہ ہم نہیں روک سکتے، ہوا ہم نہیں روک سکتے، ستاروں کا گرنا ہم نہیں روک سکتے، لیکن اللہ جو ہے وہ اس سب چیز کا قادر ہے. دنیا کے معاملے میں ہم شاید کچھ بدل دیں، دنیا کے معاملے میں ہم شاید لوگوں کی مدد کر سکے، لیکن وہ بھی اللہ چاہتا ہے اسی لیے ہم کر پاتے. اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا اسی لیے ہم کر پاتے. اللہ کے فیصلے کے آگے جو ہے وہ کوئی بھی کسی کو نہیں بدل سکتا، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اس کے باوجود جو ہے ہم نے جانا تھا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اس سے نماز پڑھاتا ہے، اللہ اس کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے، اور ایسی بہت ساری چیز. حالانکہ ہم جو ہے بہت کوتاہیاں کرتے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے اس کے بعد بھی ہم کو معاف کرتا ہے. نماز میں کتنی مرتبہ 5 وقت کی نماز میں اللہ کیا کرتے اپنے بندے کو پکار کر بلاتے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی اذان. اللہ اپنے بندوں کو پھر بھی بلا رہا ہے، جبار ہونے کے باوجود اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے، لیکن ہم جو ہے اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھتے. اس کے بعد ہم نے جانا تھا کہ جنت میں جو ہے جہنمی جو ہے وہ کیا کریں گے، سوال کریں گے کہ تم کیوں یہاں پر ہو. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے جو ہے نماز نہیں پڑھی تھی، ہم نے جو ہے وہ کیا نہیں کیے تھے. اچھا کیا ریزنس تھے کہ جو ہے ایک انسان جو ہے وہ جہنم میں موجود ہوگا؟ کیا بتایا تھے لوگوں نے؟ کسی کو یاد ہے؟ جب جنتیوں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ یہاں پر کیوں ہیں؟ وہ کیونکہ وہ آپ کو بتاتے تھے، ہم عمل نہیں کرتے تھے. ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی، ہم نے اللہ کی نماز نہیں پڑھی مجھے نہیں کری تھی. اور ہاں، ہم نے مطلب یہ تکبر کیا تھا اور اللہ تکبر کے لیے ہو کبھی گیا. وقت ہی نہیں نکالا تھا اپنی زندگی میں. ویری گڈ. ہم نے جو ہے غریب اور مسکینوں کو کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے دین کے متعلق بہت باتیں بنائی، ہم نے جو ہے دین میں تبدیلیاں لائی، ہم نے صرف سنا اور ڈیسائیڈ کیا. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں اور پھر دین کے معاملے میں کیا کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں. جو بہت سے پتہ ہے دنیا میں جو لوگ دین نہیں لائے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ کا ایک مینٹالٹی بن گئی دین کے بارے میں. ہم سب جانتے ہیں نا کہ نیوز، ٹی وی، پبلسٹی، نیوز پیپرز، ہر چیز میں جو ہے نا اسلام کا نام جو ہے نا بہت دکھایا جاتا ہے اور اسلام کو بہت برا بتایا جاتا ہے. اور لوگ جو ہے نا مسلمان ایسے ہی چیزوں میں کیا کرتے ہیں، جج کرنے لگتے کہ ہاں مسلمان ایسے ہی ہوں گے، ہاں دین ایسا ہی ہوگا ان کا. تو ایسے لوگ اللہ کہتے کہاں جائیں گے، جہنم جائیں گے. پتہ ہے بہت سے ایسے ریورٹس کی میں نے کہانی خود سنی ہوں. ایک سسٹر ہے جو کیا ہے، وہ لائر ہے، ٹھیک ہے، وہ لائر تھے اور ایک نا مسلمان کا کیس آیا تھا ان کے پاس اور ان پر باتیں کہی گئی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، مسلمان جو ہے ویسے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ میں نا خود کیا کروں گی، قرآن پڑھوں گی. اور انہوں نے قرآن صرف کیوں پڑھا تھا پتہ ہے، کہ تاکہ میں نا اسلام کے اگینسٹ، یعنی اسلام کو جھوٹا ثابت کروں، میں اسلام کو کیا کروں، اس میں نقص اور کمیاں نکالوں. اس لیے انہوں نے کیا کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا اور آج وہ سسٹر جو ہے وہ مسلمان ہے. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن کی طاقت. وہ دلوں کو پلٹ سکتا ہے جو اس کو کیا کرے، سمجھے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں قرآن کو کچھ بھی نکالوں، میں کچھ بھی ڈالوں اس میں، یہ قرآن میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے اسلام میں، کچھ ہو اس کے بارے میں. لیکن وہ کہتے ہیں جب میں پڑھتی گئی نا، مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب میں جو ہے دل سے خود جو ہے میں مسلمان بن گئی. سبحان اللہ. تو اللہ جس کو چاہے اللہ کیا کرے، اس کو ہدایت دے سکتا ہے. یہ ہے تمہارے رب کی طاقت ہے نا، جو اس کو ہم نہیں سمجھتے. جسٹ بیکاز ہم کو اللہ نے مسلمان گھروں میں پیدا کیا، بچپن سے ہم نے قرآن کو دیکھا، تو ہم نے کیا کر لی، اس کو بہت لائٹ لے لیا. ہم نے اس کا ویسا حق ادا ہی نہیں کیا جیسا ہم کو کرنا تھا. ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اس کو جیسا ہم کو سمجھنا تھا. ہم نے ویسے عمل ہی نہیں کی جیسا ہم کو کرنا تھا، ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ طاقتور اور قوت والا مومن ہے نا، اللہ کے نزدیک جو ہے نا پسندیدہ ہے. کیونکہ انسان جو ہے اپنے جسمانی، ذہن، روحانی قوت سے جو ہے وہ بہت زیادہ کر سکتا ہے. سب میں بھلائی ہے، سب جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا فائدے کی باتوں پر کیا کرو، حرص کرو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں حرص کرتے ہیں. پتہ ہے آپ کون سے معاملے میں حرص کر سکتے ہو، کہ یہ بہن نے آج ایک قرآن مکمل کری یا ایک لائن پڑھی نا، میں 2 لائن پڑھوں گی.
اس نے آج 1 تسبیح پڑھی نا، میں 2 پڑھوں گی. اچھا یہ فجر کے بعد قرآن پڑھتی ہے، میں بھی پڑھوں گی. آپ اس معاملے میں حرص کرو نا، اس معاملے میں کمپٹیشن کرو ایک دوسرے سے. لیکن ہم جو ہے نا دنیاوی معاملے میں کرتے ہیں. اس کے پاس اچھے کپڑے، میں اس سے اچھے بناؤں گی. اس نے ایسا کری، میں اس سے اچھے کر کے دکھاؤں گی. اور یہ سب میں اللہ کی مدد مانگو، اللہ کے ناموں کو پکارو. الحمدللہ آئی تھنک ہم لوگ کے 15 نام ہو گئے نا. نمازوں میں شمار کیوں نہیں کر رہے ہم ان 15 ناموں کو؟ کیوں نہیں ہم لوگ جو ہے اس کو اپنے روٹینز میں لا رہے؟ کیوں نہیں ہم اس کو جو ہے اس پہ عمل کر رہے؟ کیوں ہم اس پہ ایمان نہیں لائے؟ صرف عاجز بنو، عاجز بنو. کیونکہ اللہ نے جو ہمارے پیروں اور ہاتھوں اور منہ کو نہیں باندھا ہے، ہم چاہے تو اس سے کتنا بھی مانگے اور کیسے بھی مانگ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے جنت جہنم کی بات ہو رہی تھی کہ جہنمی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ غریب مسکین کو دیتے نہیں، دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. وہ لوگوں نے کبھی قرآن کو پڑھی نہیں، وہ لوگ جھٹلاتے تھے قیامت کو. اور اب جو ہے وہ لوگ کیا ہے؟ جہنم میں ہے. چوائس تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے اپنے لیے اس چیز کو چنا. آج ہم سب کی سانسیں چل رہی، آج ہم سب زندہ ہے، آج ہمارے پاس بھی چوائس ہے نا بہنوں. صحیح فیصلے کرو. اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا، اللہ نے تم کو ایسی مجلسوں میں لا دیا، اللہ نے تم کو نمازیں دے دی، اللہ نے اس کتاب کو تمہارے لیے بھیج دیا. اب اس کے عمل کرنا نہیں کرنا، اس کو زندگی میں لانا یا نہیں لانا، یہ ہمارا فیصلہ ہے. ہم کل کے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو نہیں پتا. اس کے بعد جو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے نا. اور اللہ جو ہے وہ انسانوں میں جبار کو پسند نہیں کرتا. ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے، سخت کر دیتے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت نہیں ہے. اور جب انسان اس صفت کو جان لے، اس کی زندگی میں جو ہے وہ اثر آ جائے، وہ اللہ کو اس نام سے پکارے، اس کے عمل تبدیل ہو جائیں گے. اگر وہ مقصد میں ناکامیاب ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ سے مانگے، نمازوں میں مانگے، اس نام سے مانگے. اللہ ہر چیز کو کر سکتا ہے بہنوں. اسی کا فیصلہ تھا ہم کو یہاں پر لانا بٹھانا، دنیا میں بنانا ہے نا. کہاں پیدا ہونا ہے، کون سے ریلیجن میں پیدا ہونا ہے، دین پر ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ سب کس کا فیصلہ تھا؟ اللہ کا فیصلہ تھا نا. تو ہم کیوں جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتے؟ دینی دنیا دونوں کا اصلاح جو ہے اللہ سے مانگے. اللہ ہی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سب کا اصلاح کر سکتے ہیں. دو سجدوں کے بیچ کی جو ہے ہم کو انہوں نے دعائیں سکھائی. جابر مت بنو، کسی پر ظلم نہ کرو. اللہ جو ہے ہر چیز کو جو ہے زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. ایک وقت تک مہلت دی جائے گی. ابھی ہمارا وقت جو ہے وہ ابھی بھی ہے، تو اپنے اوپر کیا کریں؟ ہم سب لوگ چینجز کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو اللہ کا نام آتا ہے المتکبر. المتکبر کا مطلب کیا ہے؟ المتکبر کا مطلب بہت بڑائی والا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت بڑائی والا. اللہ جو ہے اپنی ذات سے، اپنے صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے سلطنت سے سب سے بڑا ہے. اللہ کے جیسا کوئی نہیں. سب جو ہے وہ کیا؟ اللہ کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں. اللہ کی جیسی نہ کوئی مثال ہے، اور نہ اللہ اس کے باوجود بھی کسی پر ظلم کرتا ہے. اور اس کے بعد بھی آواز نہیں آ رہی آپ لوگ کو؟ اتنا اللہ بڑائی والا ہونے کے بعد بھی ہمارے گناہوں کو کیا کر دیتے؟ برداشت کر رہے. رائٹ. ابھی تک اللہ ہمارے گناہوں کو برداشت ہی کر رہے نا. دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے پتہ ہے؟ ہر پل، ہر سیکنڈز کے حساب سے انسان گناہ کر رہا ہے. وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو. حرام میں تو ہر انسان کوئی نہ کوئی کام میں مبتلا ہے. لیکن اللہ بھی کیا کرے نا، اتنا بڑائی والا ہونے کے بعد بھی ہمارے گناہوں کو برداشت کرے. اللہ چاہے تو ہم کو 2 سیکنڈ میں پکڑ لے، قیامت کبھی بھی آ جائے، اللہ دنیا کو پھیر دے، لیکن اللہ برداشت کرے، وقت دیے، مہلت دیے. اس وقت کا ہم فائدہ اٹھائے. ہم کیا کریں؟ اس وقت کو سمجھے. قرآن اور حدیث میں اللہ کا یہ نام جو ہے بہت مرتبہ آتا ہے، المتکبر. لیکن اللہ کو جو ہے نا دنیا میں تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے جو ہے وہ پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ کا جب عظمت کے پردے کے علاوہ نا کبھی کچھ بھی نہ ہوگا. اللہ آپ کو ایسے دکھیں گے جب اللہ کے عظمت کے پردے کے علاوہ بھی جو ہے نا تب کچھ نہ ہوگا. جیسے کہ میں نے لاسٹ کلاس میں بتائی تھی، سب سے پہلا دنیا میں جو کیا ہوا گناہ تھا وہ کیا تھا؟ آپ تکبر. لوگوں کو یاد ہے؟ تکبر. یاد رکھنا، بچے بھی آواز آئے گی. تکبر کرنے والا. یاد رکھنا سسٹرز. پہلا گناہ جس پر اللہ نے شیطان کو جنت سے اتار کر زمین پہ لا دیا تھا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج دی تھی، وہ کیا تھا؟ تکبر تھا.
یعنی ہم کو جو ہے اس سے کتنا بچنا ہے، ہم کو جو ہے اس سے کتنا بچنا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کیا کرنا، تکبر کرنا۔ پھر اس کے بعد ہم کو جو ہے اللہ کی بڑائی کو محسوس کرنا ہے، ہم کو جاننا ہے کہ کائنات کو بنانے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، یہ سب بنانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کیسے ہر چیز کو جوڑے رکھا ہے۔ اور تکبر کرنے والے کے لیے کیا نہیں ہے، کہاں نہیں جائے گا وہ؟ جنت ہے۔ اور کتنا مقدار بتایا اللہ نے تکبر کا؟ رائی برابر بھی تکبر رائی برابر، رائی کا دانہ دیکھیں ہم نے کتنا باریک ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے برابر بھی اگر تمہارے اندر تکبر ہوگا تو تم کہاں نہیں جاؤ گے؟ جنت نہیں جاؤ گے۔ جب ہم خود کو بندہ کہتے ہیں نا اللہ کا، تو ہم کو جو ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کا نام لو، اللہ کو اس نام سے پکارو، تکلیف ہو، ضرورت ہو تب اللہ کو پکارو۔ اللہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ تم تکبر نہ کرو، اللہ ہی کیا ہے، سب سے بڑا ہے نا۔ ہم کو تکبر نہیں کرنا ہے، ہم کو یاد کرنا ہے کہ میں چھوٹی ہوں ابھی بھی، میں چاہے کتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کر لوں، میں اللہ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوں، میں اللہ کے مقابلے میں بہت کمزور ہوں۔ اسی بات کو یاد کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے اللہ کے اس نام کو ہم تکبر نہ کریں۔ جب ہم یہ نام کو جانتے تو ہم جانتے کہ تعریف تمام کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے مانگتے تھے نا کہ اللہ مجھے نفس کے شر سے بچا، میرے کو تکبر سے بچا، اللہ میرے کو تو نا موت سے بچا، موت کی تکلیف سے بچا۔ یہ سارے دعائیں ہم بھی ہمارے دعاؤں میں شمار کرے بہنوں۔ ہم ہمیشہ اللہ سے تکبر کی پناہ جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ نگاہوں میں جو ہے بڑا بنوں یا کسی کے برابر بنوں، اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ یہ سب جو ہے بہنوں نفس اور ہماری ذات کے لیے صرف دھوکا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اللہ سے، وہ صرف ہمارے نفسوں کے لیے دھوکا ہے، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہم اللہ سے بڑے بڑے۔ کیا ہم کوئی چیز کو روک سکتے؟ نہیں۔ کیا ہم کسی چیز کو بنا سکتے؟ نہیں۔ کیا ہم سورج چاند کو گھما سکتے؟ نہیں۔ تو ہم کس بات کی بڑائی کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز کو لے کے بڑے اللہ سے نا۔ پھر جو ہے اللہ کے آگے جو ہے کسی کا بھی مرتبہ نہیں ہے، اور اللہ ایسے انسان سے کیا ہو جاتے؟ ناراض ہو جاتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تکبر کرنے والے کے لیے کیا نہیں ہے؟ جنت نہیں ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے بلس، وہاں اللہ تعالیٰ چوٹی کی شکل میں جو تکبر کرتا ہے ان کو اٹھائیں گے۔ جی جزاک اللہ سسٹر۔ پھر اللہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کی روح اس کے جسم سے بری ہو، یعنی اس کے جسم میں 3 چیز نہ ہو، تو ایسا انسان جنت جائے۔ کسی کو یاد ہے وہ 3 چیز کیا تھی؟ جی کوشچن ریپیٹ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان میں یہ 3 چیز ہو، اس کی روح اس چیز سے پاک ہو، اس روح کے اندر یہ 3 چیز کبھی نہ پائی گئی ہو، ایسا انسان جنت جائے گا۔ وہ 3 چیز کیا تھی؟ فرض پہ تکبر نہ ہونا چاہیے۔ تکبر، تکبر، ویری گڈ، حسد، جلن اور غصہ، غصہ اور اپنی خواہشات کو اوپر رکھنا۔ میں بتاتی ہوں۔ قرض بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو، اور جو ہے کسی کی بھی جو ہے مال غنیمت میں کوئی خیانت نہ کیا ہو۔ 3 چیز ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اس سب چیز سے بچے، قرض، تکبر اور مال غنیمت میں جو ہے خیانت نہ ہو۔ اسی لیے کئی مرتبہ جب انسان کا وفات ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ چیز پوچھی جاتی ہے نا کہ کیا یہ انسان کا کوئی قرض باقی تھا تو ہم ادائیگی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح کو جو ہے ہم قرض سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نہیں جانتے تھے اس چیز کو تو ہم جو ہے اپنی عادتوں میں اس چیز کو جو ہے وہ شمار کریں۔ قرض، تکبر اور کسی کے مال غنیمت میں ہم جو ہے خیانت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور 3 قسم کی میں نے ایسے آدمی بتائی تھی جن کو اللہ جو ہے نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اور نہ ایسے لوگوں کو پاک کریں گے، ان کے دردناک عذاب ہے۔ کسی کو یاد ہے وہ 3 آدمی کون تھے؟ 3 قسم کے لوگ کون تھے؟ فرعون، نہیں، حمان، 3 قسم کے لوگ، یہ لوگ نہیں ہیں، 3 کوالٹیز ہے انسان کے اندر پائی جانے والی۔ امانت میں خیانت کرنے والا، اور تکبر کرنے والا، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والا۔ دیکھو شرک کرنا یہ سب چیزوں کی تو معافی نہیں ہے،
यहाँ पर अल्लाह कह रहे मैं ऐसे इंसान को पाक ही नहीं करूंगा। पहला इसमें आता है एक बूढ़ा जानी, मैंने बताई थी, याद है आप लोग को? जी जी जी। एक बूढ़ा हो जो जिना करे, एक झूठा हुक्मरान, एक राजा हो जिसको हुकूमत मिली हो और वो क्या हो, वो झूठा हो, और तीसरा तकब्बुर करने वाला फकीर, जिसके पास कुछ ना हो लेकिन वो क्या कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है। अल्लाह कहता है मैं ऐसे 3 लोगों की तरफ ना कलाम करूंगा, ना देखूंगा, और ना मैं ऐसे लोगों को पाक करूंगा। इन चीजों से बचो बहनों। हम कहीं ना कहीं फकीर है, किसी ना किसी से कम है हमारे पास। अगर हमारे पास बहुत है तो शुक्र अदा करो, किसी को कहकर इस बात को, जताकर इस बात को, ये तकब्बुर और रियाकारी में शुमार नहीं होना है हमें। अल्लाह ने दिया है ना, अल्लाह छीन भी सकता है। लेने वाली देने वाली जात अल्लाह है। हमने अभी पढ़ा ना, इज्जो मंतशा व तुजिल्ल मंतशा, इज्जत देने वाला अल्लाह, जिल्लत देने वाला अल्लाह। अल्लाह कब किसका क्या छीन ले हम नहीं जानते। अब हम इसको दूर कैसा करें? तो हम कैसे करेंगे कि जब हम इस बात पर जो है ना गौर करें कि इस दुनिया का असल कहाँ से, कि दुनिया को किसने बनाया, ये सब कहाँ से आया। जब हम अल्लाह की कायनात पर गौर व फिक्र करेंगे, हमारा तकब्बुर अपने आप कम हो जाएगा। एक मधुमक्खी की तरफ हम जब गौर करेंगे, हम जानेंगे कैसे अल्लाह ने उस मधुमक्खी को बनाया है, कि वो कैसा उस फूल पर बैठती है, उसका रस जो है वो पीती है, शहद देती है, और अल्लाह ने उसमें हमारे लिए फिर शिफा भी रखा है। सुभान अल्लाह, है ना। एक एक चीज के अंदर इतनी बारीकी, इतना फायदा अल्लाह ने हमारे लिए छुपाया है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। सोचो अल्लाह क्या बढ़ाई वाला होगा, अल्लाह कितना बड़ा होगा, अल्लाह कितना ताकत रखता होगा, तभी अल्लाह क्या कर सकता है, ऐसा काम जो है कर सकता है। तकब्बुर करने से हमारे नेक अमाल भी जो है वो क्या हो जाते, जाया हो जाते। यानी अगर मैंने किसी को सदका की और फिर मैंने क्या की, 10 लोगों को जाके बता दी, पता है आज मैं सदका करके आई, मैं आज सदका करके आई, मैं सदका करके आई, अरे मैं ना 100 रुपए देकर आई, हमारा अमाल जाया हो गया। बढ़ाई मारने करे ना, लोगों को बताने की जब हमारा वो नियत आ जाती है ना, वहां हमारा अमाल जाया हो जाता है। कितने लोग ऐसा पूछते हैं ना कि मैं लोगों को जो है बताने के लिए कर रही हूँ, कि देखो मैंने भी करी, आप भी करो। याद रखना बहनों, अल्लाह आपकी नियतों को जानता है। अगर आपका नियत रियाकारी का है, बढ़ाई मारने का है, तो वैसा मामला आपके साथ किया जाएगा। अल्लाह आपके दिलों के भेदों को जानने वाला है, आपको जाहिरी से बताने की जरूरत नहीं है ना। तो हम जो है इन सारी चीजों पर गौर व फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी उसके माले बाद गनीमत में खयानत का होना, इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। माले गनीमत में खयानत का होना यानी आप किसी का हिस्सा जो है वो रख रहे हैं, या कोई यतीम का हिस्सा आपने खा लिए, या आप बड़े हो घर के, आपको हिस्से बनाने थे आपके पेरेंट्स के वसीयत के, आपने किसी को कम दे दिए, कोई भाई को कम दे दिए, कोई बहन को कम दे दिए, जो आज के माशरे में सबसे आम काम है। मैं सच्ची कह रही हूँ, हर घर में झगड़े इसी बात पे होते हैं, माल के, माल की लड़ाई, माल के पैसों में जो है हक नहीं देना एक दूसरे को। ये है माल गनीमत में खयानत करना, किसी के माल गनीमत में कम करना, किसी के हिस्से में कम करना, कोई यतीम का माल ले लेना, कोई गरीब का माल ले लेना, माल चोरी करना, ये सब इसमें आ जाता है। ये चीज करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और वसीहत की तो बहुत बड़ी क्या है, वईद है कुरान में। अल्लाह ने जब हर चीज हमको बता दी कि हर के हिस्से में कितना आएगा, तो हम फिर क्यों कमी पेशी करें, है ना। और तकब्बुर करना भी क्या है, कुफ्र है। और कुफ्र के भी क्या है, 4 अरकान होते हैं, तकब्बुर, हसद, गुस्सा और शहवत। अपने आप को बड़ा समझना, तकब्बुर करना, हसद करना और गुस्सा करना। अल्लाह ऐसे इंसान के दिलों पर मोहर लगा देते हैं जो क्या करता है, नाफरमानियां करता है। तकब्बुर के आप हमको 2 मिसाल बताए थे। तकब्बुर वो जो क्या किया जाता है, लोगों से किया जाता है, और तकब्बुर वो जो अल्लाह से किया जाता है। अल्लाह से तकब्बुर इंसान कैसा करता है, अपने आप को अल्लाह से ऊपर समझता है। बहुत लोग मैंने अपने आसपास देखे ना, समझते कि ये मैंने किया, ये मेरे वजह से हुआ, मैं नहीं करती तो कौन करता, मैं नहीं बताती तो कैसे होता। ये सब तकब्बुर में शुमार हो जाता है। बताया अल्लाह ने, कराया अल्लाह ने, अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं होता, नसीब में लिखा अल्लाह ने। तो ये सब क्या है, अल्लाह के ऊपर अपने आप को समझना, ये सब क्या है, तकब्बुर के काम है। अल्लाह हम सबको तकब्बुर करने वाले छोटे बड़े अमलों से बचाए। उसके बाद जो हमने आखिरी नाम सीखा था वो था खालिक। खालिक का मतलब क्या है, हम खाली इसका ब्रीफ ले लेते हैं। पैदा करने वाला, वेरी गुड, हर माशाल्लाह। खालिक पैदा पैदा करने। करने वाला, बनाने वाला। अल्लाह ने सिर्फ हमें बनाया है,
نہیں اس نے کائنات میں انسانوں اللہ نے جو ہے غیب کی چیزوں کو بھی بنایا ہے، جو دکھائی دیتی ہے اس کو بھی بنایا، جو نہیں دکھائی دیتی اس کو بھی بنایا ہے، جنت دوزخ، زندگی موت، سب کو بنایا ہے، عرش کرسی زمین آسمان پہاڑ دریا انسان حیوان پرند ملائکہ مٹی کے نیچے جو بھی ہے، ہر چیز خالص ہو چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، اور ہمارا اس بات پر ایمان لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہم پیدا ہوئے نہیں، ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور کی کیسے اللہ جو ہے پیٹ میں ایک بچے کو بناتا ہے، کیسے اللہ قرآن میں خود بتاتا ہے کہ پہلے تم کیا تھے، تم خون تھے، میں نے تم کو گوشت بنایا، گوشت کے بعد تم کو میں نے دھیرے دھیرے ہڈیاں دی، ہڈیوں سے تمہارے اوپر اسکن آئی، میں نے چمڑی کے اوپر چمڑی دیا، تمہارے رگ بنے، تمہارے ایک ایک پارٹس انگلیاں ہاتھ پیر سب کو بنایا میں نے اس 9 مہینے کے اندر۔ پیٹ میں کیسا انسان کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہم کو وہ بھی کر کے دکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے صرف اور صرف معجزے ہیں ہمارے لیے، اور یہ سارے معجزے جو ہمارے پاس قرآن میں بتائے گئے۔ اس کے علاوہ پچھلی کلاس میں ہم نے اس کے بارے میں بہت جانا تھا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو کیا کرے، اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، اور زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرے کہ اللہ نے کیسے ایک ایک چیز کو بنایا، ہر چیز کے پیچھے کیا ہے باریکی ہے، ہر چیز کے پیچھے کیا ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا ریزن ہے جس کو جو ہے ہم اور آپ نہیں سمجھتے۔ اللہ کیسے رات کو دن اور دن کو رات بناتا ہے بہنوں، اللہ کیسے دنیا کو چلاتا ہے، کیسے ایک جو چڑیا ہے وہ بھوکی نکلتی ہے گھر سے لیکن پیٹ بھر کر کھانا کھا کر واپس آتی ہے، اللہ کیسے ہر ایک جہان کی ایک ایک مخلوق تک رزق پہنچاتا ہے، اور جیسا رزق وہ کھاتے ہیں ویسا رزق پہنچاتا ہے۔ بھیڑ بکریوں کو اللہ پتے پہنچاتا ہے، ہمارے پاس ہمارے کھانے کا سامان، جو گوشت کھانے والے جانور ہیں ان کو ان کا کھانا پہنچاتا ہے۔ کیسے اللہ پوری کائنات کو پال رہا ہے، وہی کیا ہے تمہارا خالق ہے۔ اس بات پر ہم ایمان لائے، اس بات کو سمجھے، ویسی عبادتیں کرے، ویسی دعائیں کرے، اور ہم کیا کریں ویسے جو ہے اللہ کی بندگی کرے خشوع خضوع کے ساتھ، کہ جب میں نماز میں کھڑی ہوں تو وہ خالق میرے کو سن رہا ہے، وہ جبار میرے کو سن رہا ہے، وہ متکبر مجھے سن رہا ہے، اس کے پاس اتنے بندے لیکن وہ پھر بھی سن رہا ہے، وہ میری نماز کو دیکھ رہا ہے، تو میں کیسا کھڑا ہونا جس کے سامنے مجھے بہترین طریقے سے کھڑی ہونی چاہیے، میرے کو ایسے نماز پڑھنی ہے کہ وہ ساری کائنات کی نماز سے میں بہتر نماز پڑھ کے دکھاؤں۔ لیکن ہم کیا کرتے، سجدے کر کے بھاگ جاتے، جلد سے جلد نماز پڑھنی، لیٹ ہو رہا ہے نماز جلدی پڑھ کے نکلو، یہ کام ہے مجھے، وہ کام ہے مجھے، یہ کام ہے نا، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کس کے لیے پڑھ رہے، کس کے سامنے پڑھ رہے، ہم اس کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں، اس کے پاس صحاباؤں کی نماز ہے، نبیوں کی نماز ہے، ان کے اہل و عیال کی نماز ہے، ان کے پاس ولیوں کی نماز ہے، اچھے بڑے بڑے نمازی اور علم جاننے والے لوگوں کی نماز ہے، صحاباؤں کی نماز ہے، صالحین لوگوں کی نماز ہے، اس کو ہماری نماز کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کل کے دن یہ نہ ہو کہ اللہ ہماری نماز ہمارا ذکر ہم کو پھینک کر ہم پر واپس لوٹا کے دے کہ ہم نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، تکبر کی نیت سے کیا تھا۔ اپنے دلوں کو صاف کر کر سوئے، معاف کر کر سوئے، اللہ سے مانگ کر سوئے، وہی کیا ہے بنانے والا اور دینے والا ہے۔ ہم اس بات کو جتنا سمجھیں وہ کیا ہے ہمارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا ریویژن یہاں پہ مکمل کرتے ہیں۔ ساری بہنوں کو سب کچھ سمجھ میں آیا؟